ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، دین ہم تک جن واسطوں سے پہنچا ہے وہ تین بڑے واسطے ہیں۔ پہلا واسطہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ دوسرا واسطہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، اور تیسرا واسطہ صحابہ کرام کا ہے۔ یہ تین واسطے ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو مخلوق تک عام کیا، اور ان میں سے کسی واسطے کا انکار وہ ایمان سے اخراج ہے، نکلنے کا باعث ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی ایک عظیم فہرست ہے، اور اس فہرست پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو قرآن ہمیں اولئک هم المفلحون بتاتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کامیاب کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک هم الفائزون کہتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس ہستیوں میں ایک عظیم ہستی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا، کعبہ کے بندے۔ حضور علیہ السلام نے ان کا نام رکھا عبداللہ، اور ایک لقب آپ کا مشہور ہے عتیق، اس کا معنی ہے آزاد۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو خوشخبری سنائی تھی، انت عتیق من النار، کہ ابو بکر تجھے اللہ نے جہنم سے خلاصی عطا فرما دی ہے۔ تو اس نسبت سے آپ کو عتیق کا لقب سے نوازا گیا۔ ایسے اونچے مرتبے کے مالک ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی اللہ نے بت پرستی سے حفاظت فرمائی۔ حالانکہ عرب کا معاشرہ اور کوئی آدمی بت پرستی سے بچ گیا ہو، یہ ایک بڑی عقل کے خلاف بات ہے، لیکن اس ذات کو اللہ نے بت پرستی سے بچایا۔ شراب اس زمانے میں ایسے ہی عام تھی جیسے ہمارے ہاں آج چائے، بوتل، پانی، منرل واٹر کے عام ہیں، ایسی شرابیں عام تھیں۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ 70 قسم کی شراب بنتی تھی۔ لیکن اس سارے ماحول میں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اسلام سے پہلے بھی شراب سے محفوظ فرمایا۔ حضور علیہ السلام سے دوستی اور تعلق یہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ آپ سے اٹھنا بیٹھنا تعلق، عمر میں 2 سال آپ علیہ السلام سے کم ہیں، نسبتیں بہت قریب کی ہیں۔
یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو جب نبوت کی خوشخبری ملی تو آپ علیہ السلام کو جب دعوت کا حکم ہوا تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اسلام پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے صرف اتنا کہہ دیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں آپ کی نبوت کو ماننے والا ہوں۔ پہلے ہی بول پہ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلا اسلام لانے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ احسانات وہ جس شخص کے ہیں اس کا نام ابو بکر ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام میں قربانیوں کی داستان میں جس کا پہلا نمبر ہے وہ ابو بکر ہے۔ اس لیے زندگی بھر حضور کے نائب اور وزیر شمار ہوئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے 2 وزیر آسمان کے ہیں اور 2 وزیر زمین کے ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل میرے آسمان کے وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر میرے زمین کے وزیر ہیں۔ تو زندگی میں آپ حضور کے وزیر ہیں، نائب ہیں زندگی کے اندر، اور وفات کے بعد بھی اللہ نے آپ کو حضور ہی کی نیابت نصیب فرمائی۔ یہ نسبتیں اتنی زیادہ ہیں، زندگی بھر تعلق گہرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب کوئی بات کرتے تو عام طور پہ یہ کہتے میں ابو بکر اور عمر، جب کوئی واقعہ سناتے تو ساتھ کہتے میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، کنت انا ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر، فلاں جگہ میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، خرجت انا ابو بکر و عمر، فلاں جگہ سے ہم تینوں اکٹھے نکلے۔ آپ علیہ السلام کی گفتگو میں ان کا ساتھ ہوتا تھا، تو اللہ نے اس دنیا کے ساتھ کو روزے کے ساتھ میں بھی بدل دیا، اور وفات کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کے روزے کے اندر اللہ نے جگہ نصیب فرما دی۔ ای سعادت زور بازو نیست، فارسی میں کہتے ہیں یہ سعادت یہ مٹھی کی طاقت سے نہیں ملتی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور دین پہ جو بھی چلتے ہیں، جتنا چلتے ہیں، کہ جو ہم نماز پہ آ جاتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں، در حقیقت خالق کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، پتہ انسان کی اپنے بس میں کیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور سے اس قدر نسبت ہے، لیکن زندگی کے 2 کام اتنے بڑے ہیں کہ حضرت عمر بھی رشک کیا کرتے تھے، رشک، کاش کے کہنے لگے حضرت عمر کہ میں زندگی کے سارے میرے اعمال ایک طرف کیے جائیں، ابو بکر کے 2 عملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو وہ رات تھی جو حضور علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں گزری ہے۔ دار الندوہ یہ بالکل حرم مطاف کے اطراف میں ایک جگہ ہوتی تھی، اسے ایک دار الندوہ کہتے تھے۔ یہاں پر مشرکین نے اجلاس بلایا، میٹنگ، اور اس میں یہ طے کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام سے کیسے نپٹا جائے، چونکہ مدینہ میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، مکہ سے ایک بڑی تعداد مدینہ چلی گئی، انہیں ڈر لگا کہ مدینہ میں تو طاقت ابھرے گی، پھر یہ لوگ ہم پہ حاوی ہوں گے، ہم تو کچلے جائیں گے۔ اس کمیٹی میں بڑے بڑے سردار ہیں، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، اور بھی بڑے بڑے سردار ہیں۔ ابلیس شیطان، اصلی شیطان جو بڑا شیطان ہے، ایک تو چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں،
ایک بڑا شیطان ہے جسے جنت سے نکالا گیا، وہ خود ایک آدمی شیخ نجد کی شکل میں آ کے بیٹھ گیا، اس کو کوئی نہیں پہچان سکا کہ یہ شیطان ہے یا شیخ نجد ہے۔ وہ بھی کر رہے ہیں جی کہ حضور علیہ السلام سے کیسے نمٹا جائے۔ ایک آدمی نے کہا کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ حضور علیہ السلام کو مکہ سے نکال دیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو شیخ نجد شیطان اٹھ کے کہنے لگا کہ یہ کمبخت کیا کر رہے ہو، ادھر سے نکالو گے، وہ اتنا تیز آدمی ہے، وہ جدھر جائے گا بندے اور بنا لے گا، تمہارا نقصان ہے۔ لہذا مشورہ دیا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم انہیں رسیوں سے باندھ دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے اذیت دیتے ہیں، اتنا باندھتے ہیں کہ یہ بالکل اس چیز سے باز آ جائے۔ شیخ نجد نے اٹھ کے کہا کہ یہ تمہیں نہیں پتا اس کا قبیلہ کتنا طاقتور ہے، قریش آئیں گے چھڑا کے لے جائیں گے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ غرض جو مشورہ دے شیخ نجد اس کو توڑے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ مشورے، اور وہ ابلیس تھا، اس کو اندازہ تھا دنیا میں اس نے ایک تاریخ دیکھی ہے، جنت دیکھی ہے، دوزخ پہ اس کی نگاہ پڑی ہے، اس نے اللہ کی معرفت دیکھی ہے اور کفر کی بھی انتہائیں دیکھی ہیں۔ ابو جہل جسے اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک رائے آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہم ہر قبیلے سے ایک نوجوان کا انتخاب کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام ویسے بھی فجر کی نماز کے لیے کعبہ جاتے ہیں، تو جو ہی یہ گھر سے نکلیں گے تمام نوجوان ایک دم ان پہ تلواروں سے حملہ کر دیں اور نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ شیخ نجد نے کہا کہ یہ بڑا مضبوط مشورہ ہے، اس کی رائے کو لو، اسی پہ عمل ہونا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی قبیلہ قریش ہم سے پوچھ نہیں سکے گا، کیونکہ ہم اتنے سردار ہیں، کتنے قبیلے ہیں، کس کس سے پوچھیں گے، لہذا تنہا قریش سب سے نہیں لڑ سکتے۔ تیاری کر لی گئی، ادھر یہ تدبیر کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ کافر بھی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر بڑی بہترین ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوری بات کا علم دیا۔ اندازہ کہ مشکل میں جب انسان کسی کی طرف لپکتا ہے تو یہ اس کے سب سے قریبی دوست کی نشانی ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف حضور علیہ السلام فوراً پہنچ گئے، اور دوپہر کی سخت ترین گرمی ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد دیکھ کے ابو بکر صدیق خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ اس سخت گرمی میں آپ کی آمد۔ حضور علیہ السلام نے کہا گھر میں کوئی اجنبی تو نہیں؟ کہا کوئی نہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں، عائشہ ہے اور دوسری بیٹی اسما ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے کافروں کی اس تدبیر سے واقف کر دیا، اب ہم نے مدینہ ہجرت بھی کرنی ہے اور یہاں سے آج رات نکلنا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ خبر ملی کہ مجھے ہجرت میں اللہ نے حضور کا ساتھی بنایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق خوشی سے رو پڑے۔ آپ علیہ السلام کو 2 اونٹنیوں کی خوشخبری سنائی کہ جی میرے پاس سواریاں بھی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تیاری کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں ہیں اور عصر سے محاصرہ شروع ہو گیا ہے۔ نوجوان آ گئے اور تلواریں ان کے پاس ہیں اور دور اس طرح بیٹھ گئے، ہم اچانک رات کو حملہ کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے سورہ یاسین پڑھی اور فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھا۔ اس آیت کا معنی بھی یہ ہے کہ ہم نے ان پر پردہ، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ باہر نکلے اور آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور یوں پھینکی، ایسی گئی کہ وہ سب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس میری چارپائی پہ تم سو جاؤ، یہ امانتیں ہیں، یہ کفار تک پہنچا دینا، فلاں فلاں تک پہنچا دینا۔ راضا کریں کہ جو نبی ان کی نظروں میں دشمن ہے، ان پر اتنا اعتماد ہے کہ اس سے بڑا امین بھی انہیں کوئی نظر نہیں آتا، امانتیں بھی انہیں کے پاس ہیں۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں، غار ثور کے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، اس غار کا انتخاب کرتے ہیں۔ قرآن نے اسے ثانی اثنین، ان دونوں ثانی اثنین، وہ دو میں سے ایک تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، دونوں حضرات غار میں گئے، اور غار ثور۔ لیکن اس غار میں جانے سے قبل حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ السلام کو خود باہر رکوایا اور خود اندر چلے گئے، اور جا کر ان کے سوراخوں میں اپنے کپڑے پھاڑ کے رکھنے شروع کی، قمیص اتاری، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخوں میں رکھا کہ کوئی سانپ بچھو نہ آ جائے، اور یوں غار کو صاف ستھرا کیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام غار کے اندر گئے، تھکاوٹ تھی، آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کا سر مبارک اپنے ران پہ رکھ لیا اور خود بیٹھ گئے، اور سامنے اس غار میں چونکہ ایک سوراخ تھا جس سے کسی بچھو کیڑے مکوڑے کے آنے کا خطرہ تھا، تو ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں بھی اس کے سامنے کر دیا، اور وہاں سے ایک سانپ نے آ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسا، جس سے آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ آپ نے حرکت تو نہیں کی، لیکن آنسوؤں کے گرنے سے حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ حضور علیہ السلام اٹھے اور ابوبکر صدیق کو روتا دیکھا تو پوچھا کہ ابوبکر کیا ہوا؟ کہا جی اس طرح کی کوئی تکلیف دہ چیز مجھے لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس غار میں یہ وقت گزارا، کفار اس غار کے سر تک آئے، کچھ نہ ہو سکا۔ اللہ نے وہاں پہ مکڑی کا جالا بنایا، کبوتر کے انڈے کے لیے ایک صورت بن گئی۔ کفار آئے، وہ بڑے تجربہ کار لوگ تو تھے، انہوں نے کہا کہ مکڑی کا جالا بناؤ، کبوتر انڈے دیتا، اس غار میں کوئی نہیں جا سکتا۔ وہیں سے واپس ہوئے۔ اور اس طرف خدمت پہ کون معمور ہے؟ حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت اسما، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسما، وہ آتی ہیں اور باقاعدہ ان حضرات کے لیے وہ کھانا وغیرہ کا بندوبست کر کے وہ الگ خدمت میں لگی ہیں، اور اس طرف حضرت ابوبکر صدیق کا غلام ہے، وہ الگ اس غار تک چیزیں پہنچاتا ہے۔ یوں اس طرف صدیق اکبر کا خاندان بھی اس خدمت میں لگا ہوا ہے، اور یہ حضرات 3 دن غار میں رہے، اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اور پھر مدینہ کی ہجرت ہوئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس غار کی شب کی قربانی کو اللہ نے بڑا پسند فرمایا، اس لیے قرآن میں اسے ذکر فرما دیا۔ کفار کی آمد پر ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ یہ کفار تو ہمارے سر پہ آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے اسی سے کہا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب حضور نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے اس کلام کو اللہ نے ایک ساتھی سے تعبیر فرمایا کہ جب حضور نے اپنے ساتھی سے کہا تو ابوبکر صدیق کی صحابیت کس سے ثابت ہوئی؟ قرآن سے۔ ابوبکر صدیق کی صحابیت کس سے ثابت ہوئی؟ قرآن سے۔ لہٰذا اگر کوئی ابوبکر صدیق کی صحابیت میں شک کرتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہ اس خاندان کی عجیب حسن ہے کہ ابوبکر صدیق کے والد بھی مسلمان ہوئے، صحابی بنے، خود بھی مسلمان ہوئے، صحابی بنے، اولاد بھی مسلمان ہوئی، صحابی بنی، اور اللہ نے پوتوں نواسوں کو بھی صحابی کا شرف نصیب فرمایا۔ ایک ہی گھر کے 4 پشتیں جو ہیں سمجھے وہ سب صحابی ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایک تو یہ دن تھا غار پر ساری زندگی لگا رہے ابو بکر کے اس عمل تک نہیں پہنچ سکتا، اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی دنیا سے جاتے ہی عجیب فتنے شروع ہو گئے۔ جو ہی مکہ کے مدینہ کے اطراف میں قبیلوں کو علم ہوا کہ حضور علیہ السلام فوت ہو گئے تو لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ جتنے لوگ اس وقت دیکھا مسلمان ہو گئے وہ اکثر مرتد ہونا شروع، ایک نیا فتنہ۔ اس طرف نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی کھڑے ہو گئے، مسلمہ کذاب تھا، اسود عنسی تھا، ایک کے خلاف جنگ ہو گئی، ایک اب بھی باقی ہے۔ اس طرف حضور علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل کہا تھا کہ اسامہ کو لشکر سمیت روانہ کرو اور روم کے خلاف جنگ لڑو۔ اب حضور علیہ السلام کے وفات کے بعد لشکر ابھی تک نہیں ہوئے۔ ادھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوا کہ ایک قوم نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مسلمانوں سے کہو کہ نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اتنے فتنوں کا ایک دن ایک دم کھڑا ہونا یہ بڑا پریشان کن تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت اسامہ سے کہا کہ لشکر کو کہ امیر المومنین ایسا نہ کریں اس وقت۔ اس طرف منکرین زکوٰۃ ہیں، اس طرف اور فتنے ہیں، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ رکھیں، بالکل سختی نہ کریں، اور اس لشکر کو بھی نہ بھیجیں، کیا پتہ یہ باہر کے قبیلے حملہ کر دیں، مدینہ میں پیچھے کوئی نہیں بچے گا، لڑائی کون کرے گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا جبار فی الجاہلیہ و خوار، کے زمانے میں جب مسلمان نہیں ہوتے تو بڑے سخت ہوتے تھے، اور اسلام کے بعد آ کے تم اتنے نرم پڑ گئے۔ اور ایک سینے پہ ایسے اپنی ہتھیلی سے ایسے ضرب لگائی، پھر فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ کی ایک رسی بھی دیتا تھا اونٹ کے ساتھ، خدا کی قسم اس کو بھی وصول کروں گا۔ اور پھر ایک اور جملہ فرمایا، کہا اسلام مٹنا شروع ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ لڑائی کر کے جب مال غنیمت لے کے لوٹا تو جتنے قبیلوں نے مدینے پہ چڑھائی کرنی تھی سب ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، اور اللہ نے اسلام کے اس عظیم کارنامے کی برکت سے مدینہ میں دولت کی فراوانی بھی عطا فرما دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر ابو بکر جیسا شخص اسلام کے اس موقع پر تدبیر نہ کرتا اور اس انداز میں پیش نہ ہوتا تو شاہد بعد میں اسلام کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہتا۔ اتنا سخت موقع تھا وہ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر حضرت عمر رشک کیا کرتے تھے کہ عمر کے سارے عمل ایک طرف ہو جائیں، اور غار ثور کی رات اور حضور کی وفات کے بعد کا وہ سما، اور اس میں ابوبکر صدیق کی استقامت، اس کے اوپر جتنے عمل کے اوپر جو اجر ہے، ابوبکر کے ان دو عملوں کے برابر عمر کے سارے عمل بھی نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم دوستو، قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے ان حضرات کی، اور ان حضرات نے جس انداز میں دین اسلام کے لیے کوششیں کی، شاہد رہتی دنیا تک ہزاروں لوگ مل کر بھی ایک ایک بندے کے برابر قربانیاں نہ دے سکے۔ زندگی کا اپنی لگا دی، جوانیاں لگا دیں، بڑھاپے لگا دیے، اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ اور ابوبکر صدیق تو ان صحابہ میں سے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ سخت تنگی کا زمانہ تھا اور حضور علیہ السلام نے جہاد کے لیے چندہ مانگا اور اعلان کیا کہ مسجد نبوی میں مختلف طریقوں سے آئیں اور سامان جمع کریں، تو کوئی کیا چیز لا رہا ہے، کوئی کیا چیز لا رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے اوپر وسعت کا زمانہ تھا اور ابوبکر ان دنوں تھوڑے سے کمزور تھے،
تو میں نے کہا کہ آج پہلا موقع ہے کہ میں زیادہ دے دوں گا اور ابوبکر صدیق سے میرا نمبر کچھ زیادہ ہو جائے گا، رتبہ میرا کچھ بڑھ جائے گا کہ میں آج صدیق سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنی جائیداد کا آدھا کر کے لایا، اور جب میں مسجد نبوی پہنچا اور سامان حضور کے سامنے رکھا اور اتنے میں دیکھا کہ ابوبکر صدیق بھی سامان لے کر آئے، تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو میں نے کہا جی نصف لے آیا ہوں، نصف چھوڑ آیا ہوں۔ ابوبکر تم کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جی صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ اس درجے کی قربانیوں والے آدمی۔ آج جمعہ بھی ہے اور 22 جمادی الثانی بھی ہے، اور 22 جمادی الثانی کو 63 سال کی عمر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مغرب اور عشاء کے درمیان اللہ نے انہیں اپنے ہاں بلا لیا، اور رفاقت کی ایسی حسن کہ اللہ نے انہیں وفات کے بعد بھی حضور کے قریب ہی کی جگہ نصیب فرما دی۔ آج بھی جب ہم روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو جہاں حضور علیہ السلام کے روضے پہ نگاہ پڑتی ہے وہیں شیخین کی قبروں پہ نگاہ پڑتی ہے، اور سب حضرات کی طرف سے ہونے والی دعائیں اور جتنی کچھ ہیں اللہ ان حضرات کو بھی نصیب فرما رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ ان حضرات، ان ہستیوں کی جو قربانیاں ہیں، اللہ ان کی برکتیں اس امت کے رہتے انسانوں کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر بات چلتی رہتی ہے، مزید بھی کریں گے۔ دوسرا آج ایک عنوان 2 منٹ اس پہ بات کرتے ہیں، کشمیر کا ہے۔ آج یوم یکجہتی کشمیر ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کشمیر کی ماؤں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تاریخ اس قربانی کا سامنا کرنے سے، لکھنے سے عاجز ہے۔ 70 سالہ دور کو تو تقسیم کریں وہ تو بڑی لمبی ہے۔ صرف پچھلے 30 برس میں نے BBC کی ایک رپورٹ میں دیکھا کہ پچھلے 30 برس میں صرف شہداء کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے، اور وہ لوگ جنہیں پابند سلاسل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ان کی تعداد 1,60,000 سے زائد ہے۔ وہ عورتیں جو بیوہ ہوئیں ان کی تعداد 20,000 سے زائد ہے۔ اس حد تک ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ وابستگی کے لیے اپنی جانیں لٹا دی۔ کمانڈر سجاد جیسے لوگ، تاریخ جانتی ہے کہ کس طرح کے لوگ تھے۔ آج بھی محمد یاسین ملک کو دیکھ لیں، کس مشکل سے وہ گزر رہے ہیں فالج کی اس تکلیف دہ بیماری میں، جہاں ان کا جسم بھی راشا اور فالج کی زد میں ہے، پھر بھی ہندوستان کی کال کوٹھڑیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو کشمیر کے مقدر میں قربانی تھی اور خون بہانا تھا، اور اسلام کے لیے ایک ملک اور اسلامی ریاست سے جوڑ کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری اس موجودہ حکومت نے جہاں بہت سارے سیاہ کام کیے، جہاں انہوں نے آسیہ ملعونہ کو رہا کیا، جہاں انہوں نے قادیانیوں کے لیے کرتارپورہ کو کھول کے سکھوں کا نام استعمال کیا، جہاں آج یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے چند نام نہاد علماء کو سامنے لا چکے ہیں، وہیں ان کی سیاہیوں میں سے ایک سیاہی ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا، اور اس کے گواہی کشمیر کے وزیر اعظم نے دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایوان صدر کی تقریب میں کشمیر کے وزیر اعظم نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم نے چند ڈالروں کے عوض کشمیر کو فروخت کیا، تم کب تک اپنا پیٹ ڈالروں سے بھرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کتنے ڈالروں کی اور ضرورت ہے؟ تمہیں ڈالروں سے اتنی محبت کیوں ہو گئی کہ تم نے مسلمانوں کی 70 سالہ قربانیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا؟ جب اس ملک کا وزیر اعظم اس کی گواہی دے رہا ہے اور ایوان صدر کے سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، تو پھر کسی تعویل کی، کسی بڑی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے
کشمیر کو گنوا دیا ہے اور اس کا سودا ہم کر چکے ہیں، سوائے اس کے اس وقت کہ ہم شرمندگی، پشیمانی، ندامت کریں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں ان مقدس روحوں سے اور ان شہداء سے جنہوں نے اپنی اولادیں لٹوا دیں، خود لٹ گئے، کال کوٹھڑیاں برداشت کر دیں، عورتیں بیوہ ہو گئیں، سروں سے چادریں گر گئیں، ان سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہارے خون کے سامنے شرمندہ ہیں۔ بس ہمارے پاس سوائے ندامت، پشیمانی کے کچھ نہیں ہے، اور اللہ کی طرف امید کرتے ہوئے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تو ہی ہمارے اس ملک میں محمد ابن قاسم اور صلاح الدین جیسے جرنیل عطا فرما دے، جنہیں مال و دولت، کوٹھیوں، زر اور اسباب سے زیادہ اسلام کی فکر ہو، جن کے سامنے ڈی ایچ اے کے پلازے اور بڑے بڑے محلات نہ ہوں، ان کے سامنے اسلام ہو، قرآن ہو، مسلمانوں کی عصمت ہو، مسلمانی ماؤں کا تحفظ ہو، جن کے سامنے ایمان اور اسلام کی طاقت ہو۔ اے اللہ تو ایسے لوگ ہمیں نصیب فرما دے، اور اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو تو ہی اپنے فضل سے، کرم سے، اے اللہ تو انہیں ان کافروں کے ظلم سے خلاصی نصیب فرما دے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔